امت کو بچانے کے لیے کسی گفا میں نہیں گئے بلکہ میدان عمل میں آئے، میدان میں تشریف لائے۔ اصحاب کہف نکلے تو اہل و عیال نہیں تھے، بچے نہیں تھے، بوڑھے نہیں تھے، عورتیں نہیں تھی، تنہا تھے، مگر امام علی مقام جب نکلے ہیں تو خواتین بھی تھی، بچے بھی تھے، ضعیف بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، سب تھے، خاندان کو لے کر امام آئے۔ اصحاب کہف بیدار ہوئے، 300 سال کے بعد بات کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کس عالم میں بات کر رہے ہیں، کس عالم میں گفتگو کر رہے ہیں؟ جسم اور سانس کا رشتہ منسلک ہے، جسم اور سانس کا رشتہ منقطع نہیں ہوا ہے، روح جسم میں موجود ہے، سر دھڑوں پر موجود ہے، جسم سلامت ہے، مگر امام فرما رہے میرا تعجب خیز ہے کہ دھڑ کربلا میں ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، سر نیزے میں دمشق کے اندر ہے، مگر میں کلام کر رہا ہوں، میں گفتگو کر رہا ہوں اور اللہ کا کلام سنا رہا ہوں۔ میں ایک اور تعجب خیز نئی چیز سنا رہا ہوں، اس سال کیا یہ میرا نیا تحفہ لیجیے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرمائے، ایک غلام زید ابن حارث آتے، حضور آپ کی چچی جان کو صاحبزادہ ہوا ہے، فاطمہ بنت اسد کو۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچی کی صاحبزادے کی خوشخبری سن کے چلتے ہیں، جانے کے بعد خانہ کعبہ میں آئے، خانہ کعبہ کے اندر حضرت فاطمہ بنت اسد جو ابو طالب کی بیوی ہے، رسول اللہ کی چچی ہے، طواف کے لیے آئی تھی خانہ کعبہ میں، حاملہ تھی، در شروع ہوا، کعبے کا دروازہ خود بخود کھلا، آواز آئی فاطمہ کعبے میں داخل ہو جاؤ۔ کعبے میں اندر داخل ہوئی، دروازہ خود بخود بند ہو گیا، کعبے کے اندر ایک بچے کی ولادت ہوئی، گود میں لیے باہر آئی، بچے کی آنکھیں بند تھی، بچہ بول نہیں رہا تھا، لب خاموش تھے۔ اس کے بعد فاطمہ بنت اسد بچے کو لے کر آتی ہے، اپنے شوہر بچے کے باپ ابو طالب کی گود میں رکھ دیا بچے کو۔ ابو طالب نے کہا اے بنت اسد کیا ہوا ہے؟ کہا بچہ ہوا ہے، بڑا کمزور ہے، ناتوا ہے، باریک باریک ہاتھ ہے، باریک باریک پیر ہے، بڑا کمزور ہے، وقت سے پہلے تولد ہو گیا ہے، پورے مہینے نہیں ہوئے تھے، پیدا ہو گئے، پیدائش پہلے ہی ہو گئی کچھ وقت سے پہلے، بچہ بڑا کمزور ہے، شاید مجھے گمان ہے کہ اس کی سانسیں بھی نہ چل رہی ہو، اس لیے کہ نہ آنکھ کھولتا ہے نہ لب ہلاتا ہے، سانسیں اتنی سست ہے کہ محسوس بھی نہیں ہوتی۔ ذرا دیکھیے ابو طالب نے دل کی طرف کان لگایا کہ دل کی کچھ دھڑکن محسوس کروں، مگر دھڑکن کا بھی کچھ احساس نہیں ہوا، بڑے فکر مند ہوئے بچہ زندہ ہے کہ مردہ ہے، زندہ ہے کہ مردہ ہے، بولتا نہیں ہے، آنکھ کھولتا نہیں ہے۔ تبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، مسرت کے ساتھ دوڑتے ہوئے جاتے بچہ کے قریب، کہتے چچا جان کسی نے مجھے ابھی خبر دی، زید ابن حارث میرے غلام نے کہا ہے کہ آپ کو صاحبزادہ ہوا ہے، شہزادہ ہوا ہے، میری مبارکباد قبول کیجئے، میرے بھائی کو میرے گود میں عطا فرما دیجئے۔ ابو طالب نے کہا بھتیجے مبارکباد دے رہے ہو، بچہ تو نہ بولتا ہے نہ کلام کرتا ہے، لب خاموش ہیں، آنکھیں بند ہیں، ایسے بچے کی مبارکباد کا کیا فائدہ؟ نبی مسکرائے کہا چچا جان آپ نہیں جانتے، بڑا مبارک بچہ ہے، اسی کا تو میں انتظار کر رہا تھا، اس بچے کا، لائیے بچے کو گود میں میرے حوالے کر دیجئے۔ ابو طالب نے جیسی نبی کے گود میں دیا، حضرت یہ مولا کائنات ہے، حسین کے والد گرامی ہیں، جب علی نے آنکھیں کھولی سب سے پہلے نبی کو دیکھا، اور اس کے بعد کیا پہلا جملہ کہا؟ مورخ لکھتے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ پہلا جملہ تھا علی کا۔ شیر خارگی کے عالم میں تعجب نہ کرنا، اس لیے کہ سورہ یوسف میں ایک بچے کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے جس نے پالنے میں بولا تھا، اگر وہ حضرت یوسف کے زمانے کا ولی بچہ ہے تو یہ نبی کے زمانے کا، نبی کا بھائی ہے، یہ ولیوں کا سردار ہے۔ اور اس نے سلام کیا بچے نے، اور سلام کرنے کے بعد دوسرا جملہ کہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے علی تیرا دنیا میں آنا مبارک ہو، تو علی نے دوسرا جملہ کہا، کیا کہا؟ یا رسول اللہ مجھے آپ کی رفاقت مبارک ہو، آپ کا ساتھ مبارک ہو، آپ کا ساتھ رہنا مجھے مبارک ہو، آپ کی محبت مبارک ہو، آپ کی الفت مبارک ہو۔ اللہ کے نبی دنیا میں نے قدم رکھا ہے، آپ پہ سلام بھیجا، اب آپ حکم فرمائیے، اگر آپ حکم کرے تو توریت پڑھ کر سناؤں، آپ حکم کرے تو انجیل پڑھ کر سناؤں، آپ حکم کرے تو زبور پڑھ کر سناؤں۔ نبی نے کہا اے علی سنا، تجھے جہاں سے سنانا ہے زبور سنا دے، جہاں سے توریت سنانا ہے توریت سنا دے، جہاں سے انجیل سنانا ہے انجیل سنا دے۔ چند آیتیں توریت کی علی نے تلاوت کی،
کی، چند آیت انجیل کی تلاوت کی، چند آیت زبور کی تلاوت کی. نبی مسکرائے، لب علی کو بوسہ دے کے کہتے علی قسم خدا کی میں بہت خوش ہوا، تو نے توریت کی تلاوت ایسے کی جیسے تلاوت کرنے کا حق تھا، تو نے انجیل کی تلاوت ایسے کی جیسے انجیل کی تلاوت کرنے کا حق تھا، تو نے زبور کی تلاوت ایسے کی جیسے زبور کا حق تھا. میں کہتا ہوں یقیناً یہ علی کا کمال ہے. اے علی آپ کی کرامت پر میں فدا، اے علی آپ کی کرامت پہ میری جان قربان کہ آپ پیدا ہوئے تو پہلے انجیل پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، توریت پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مگر آئیے ذرا دمشق کا بھی تو منظر ملاحظہ کیجئے، دل چاہتا ہے علی کو آواز دوں. علی آئیے دمشق کو دیکھیے، شہزادہ قرآن پڑھ رہا ہے مگر دھڑ کربلا میں ہے، سرنے دے بے جا. پیدا ہونے کے بعد پڑھنا علی کا کمال، اور نیزے پہ قرآن کی تلاوت کرنا حسین کا کمال. اور یہ خاندان اتنا با کمال ہے سنیوں، جتنا رش کرو کم ہے. کیوں جاتے ہو تھانہ بھون اور گنگوہا؟ یہاں تو سب شریف ہی شریف ہے، بریلی شریف، کچوجا شریف، اجمیر شریف، میں نے کہا تھا نا سب شریف ہے. کیوں جاتے ہو دیوبند اور گنگوہا؟ یہ گھرانہ اتنا مقدس ہے. ایک پیدا ہونے والا پیدا ہوتا ہے انجیل و توریت سناتے ہوئے آ رہا ہے، ایک جو ہے سرے نیزے پر تلاوت کر رہا ہے، اور ایک پیدا ہونے والا اسی خانوادے کا ایک اور بچہ ہے. جب ماں نے انگلی پکڑ کر 5 سال کی عمر میں استاد کے قریب بٹھایا اور استاد نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. بچے نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتا رہا، استاد سنتا رہا. 14 پارہ پڑھ لیے اور پھر خاموش ہو گیا بچہ. استاد جھوم کے کہتا ہے بیٹا اور پڑھو. کہا بس اتنا ہی جانتا ہوں، جب ماں کے شکم میں تھا ماں تلاوت کرتی تھی، سن کے یاد کر لیا کرتا تھا. جب 14 پارے پڑھے ماں نے میری ولادت ہو گئی. اگر میری ولادت نہ ہوتی تو پورے قرآن کا حافظ ہوتا. اے استاد ماں کے شکم سے 14 پڑھ کے آ رہا ہوں، باقی کے پڑھانا آپ کا کام ہے. یہ کون بچہ ہے؟ کون ہے یہ بچہ؟ یہ بچہ کون ہے؟ یہ غوث اعظم ہے، اور غوث اعظم نے اس کرامت کو زندہ کیا. اے لوگو اگر میرے جد کریم نے نیزے پہ قرآن پڑھا ہے تو تم اس پہ تعجب نہ کرنا، میں ماں کے شکم سے قرآن پڑھ کے آ رہا ہوں. کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. یہ بڑا برکت والا گھرانہ ہے، بڑا مبارک گھرانہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ و اہل البیت. ان کے ساتھ میں قرآن بھی چھوڑ رہا ہوں، اہل بیت بھی چھوڑ رہا ہوں. دونوں کو تھام لو، نہ غوث پاک کو چھوڑو نہ غریب نواز کو چھوڑو، پکڑے رہو ان کو. یہ سر حسین نیزے پہ تلاوت کر رہا تھا. اس کے بعد یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے. جب یہ آگے بڑھا تو چھت پر کچھ عورتیں اس منظر کو دیکھ رہی تھی، مسرتوں کا اظہار کر رہی تھی، خوش ہو رہی تھی، تذکرے کر رہی تھی، مبارکبادیاں دے رہی تھی. اسی میں ایک بڑھیا تھی جس کا نام ام حجام ہے. ام حجام بڑی بدبخت بڑھیا بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے آئی. کہا کیا سر حسین قریب آ گیا ہے ہمارے گھر سے؟ تو عورتوں نے کہا کہ بڑھیا تجھے کیا کرنا ہے سر حسین کو دیکھ کر؟ ابھی تو جشن دیکھنے کے ہمارے دن ہے، خوشی اور مسرت کا اظہار کرنے کے ہمارے دن ہے، تو کہاں سے کباب میں ہڈی آ گئی؟ کہا مجھے میرے پاس کوئی پتھر لے آؤ، مجھے پتھر دو، میں حسین کے سر پہ پتھر مار کے ایک بدلہ لینا چاہتی ہوں. ظلم کی کوئی انتہا نہیں چھوڑی ان خبیثوں نے. تو انہوں نے کہا بڑھیا حسین نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ کہا حسین نے نہیں بگاڑا، اس کے باپ علی نے بدر اور احد میں میرے خاندان والوں کو قتل کیا ہے، اس کے باپ نے مارا ہے. کیا ہوا کہ میرا قابو اس کے باپ پر نہیں چلا، آج اس کے بیٹے سے بدلہ لوں گی، پتھر لاؤ. ایک بدبخت نے اس کے ہاتھ میں پتھر دے دیا. سر حسین جب اس کے گھر کے قریب سے گیا، چھتوں پہ کھڑی ہوئی منظر دیکھ رہی تھی. اس ام حجام خبیث بڑھیا نے پتھر لیا، امام حسین کے سر کا نشانہ لے کر مارا. پتھر امام حسین کے دندان مبارک پر لگا، دندان مبارک سے تازہ خون جاری ہوا، اور پتھر سے اتنا صدمہ ہوا سر اقدس کو کہ سر اقدس زمین دمشق کے نیچے آ کے گر گیا. جناب زینب نے اس منظر کو دیکھا، تڑپ گئی، ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے، آنکھوں میں آنسو آئے، روتے ہوئے عرض کرتی ہے رب کائنات انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی. پروردگار تیرے نبی کے گھرانے والے ہیں،
میں اس منظر کو برداشت نہ کر سکی، رب کائنات حسین کے لاشوں کو رون ڈالا گیا، میں نے اس منظر کو ضبط کر لیا، اب تک میں صابرین میں سے ہوں، اب تک میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں، اب تک صبر کیا ہے، رب قدیر اب صبر نہیں ہوتا، پروردگار عالم تیری نبی کی بیٹی، تیری نبی کی شہزادی تجھ سے التجا کرتی ہے کہ ان بدبختوں پہ ابھی عذاب نازل کر۔ بس خاتون جنت کی شہزادی کے زبان اقدس سے جملے نکلنا تھے کہ راوی کہتا ہے کہ پوری چھت بیٹھی اور ساری عورتیں اس میں دب کے مر گئی۔ خاتون جنت نے یہ کہ شہزادی نے یہ بتا دیا کہ ہم وہ ہیں کہ دعا کرے تو ابھی آسمان سے عذاب بھی اتر جائے، مگر ہم صبر کی منزل میں ہیں کہ صبر امتحان حسین ہے، ورنہ انگلی رکھ دے تو زمین سے سمندر نکل پڑے۔ یہ پھر آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد ایک چوپال پہ رکے تو ایک ضعیف بوڑھا کھڑا ہوا ہے، امام زین العابدین کی سواری قریب سے گزری، اس بوڑھے نے زین العابدین کو زنجیروں میں پکڑ جکڑے ہوئے دیکھا، شہزادہ افسردگی کے عالم میں کہ نگاہوں کے سامنے خاتون جنت کی شہزادیوں کو، پھوپھی کو، بہنوں کو، والدہ کو بے پردہ گھمایا جا رہا ہے، جوان بیٹے کے دل پر کیا گزر رہی تھی اللہ ہی جانتا ہے، اس کو تو ہم محسوس بھی نہیں ٹھیک سے کر سکتے۔ جب زین العابدین کی سواری گزری تو بوڑھا کہتا ہے اے شخص تو کون ہے، اے نوجوان اپنا نام بتا، تو انہوں نے کہا میں زین العابدین ہوں۔ بوڑھا کہتا ہے اللہ کا شکر ہے جس نے امیر المومنین یزید ابن معاویہ کو فتح عطا فرمائی اور تجھ جیسے نابکار باغی کو ہلاک و برباد کر دیا۔ یہ جملے اس بوڑھے کی زبان سے نکل گئے، امام زین العابدین رونے لگے، روتے ہوئے فرماتے ہیں بوڑھے اے ضعیف العمر شخص، کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کیا تو نے قرآن کی تلاوت کی ہے کبھی؟ کہتا میں نے اے نوجوان قرآن ہی نہیں پڑھا بلکہ میں قرآن کا حافظ بھی ہوں، پورا قرآن مجھے حفظ ہے، قرآن میرے سینے میں ہے۔ کہا شک جب قرآن تیرے سینے میں ہے تو کیا تیری نگاہوں سے یہ آیت نہیں گزری اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے خاندان والوں، اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے، تمہیں خوب پاک ستھرا فرما دے، کیا یہ آیت تیری نگاہ سے نہیں گزری؟ اس نے کہا ہاں یہ آیت تو میں نے 12 پڑھی، کیا وہ تم ہی ہو کہ جن کی پاکیزگی کا ذکر قرآن میں اللہ کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم وہ میں ہی ہوں، وہ ہم ہی ہیں۔ اے حافظ قرآن ضعیف بوڑھے، کیا یہ آیت تیری نگاہوں سے نہیں گزری؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی فرما دیجیے اپنے ماننے والوں اور چاہنے والوں سے کہ میں تبلیغ دین کے وقت تم سے کچھ نہیں چاہتا، کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ کیا یہ آیت تیری نگاہوں سے نہیں گزری؟ تو اس نے کہا ہاں یہ آیت بھی میری نگاہوں سے گزری۔ آپ نے فرمایا، اس نے کہا کیا تم ہی ہو وہ؟ کہا قسم خدا وحدہ لا شریک کی، رب کعبہ کی قسم، وہ جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی وہ ہم ہی ہیں۔ جب بوڑھے نے سنا کہا زین العابدین تو کون ہے؟ کہا میں حسین کا بیٹا ہوں، اور اس حسین کا بیٹا جو جنتیوں کا سردار ہے، جس کے بارے میں حسین کے نانا نے کہا ہے کہ جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی وہ دنیا میں بھی ہلاک و برباد ہو گیا اور قیامت میں بھی اس کے لیے ہلاکت ہے۔ بس بوڑھے نے جیسے یہ جملے سنے رونے لگا، روتے ہوئے کہتا ہے آپ سوچ میں نے تجھے پہچانا نہیں زین العابدین، مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ باغیوں کا گروہ آ رہا ہے، ارے یہ تو نبی کے خانوادوں والے ہیں، یہ نبی کے گھر والے ہیں، یہ باغی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارے جو ان سے لڑے اس نے اپنی آخرت سے بغاوت کی ہے، جو ان سے مقابلے پر آئے اس نے اپنی آخرت تباہ کی ہے۔ اے یزیدیو تم پر اللہ کی لعنت، یزید ابن معاویہ پر اللہ کی لعنت، ابن زیاد پر اللہ کی لعنت، عمرو ابن سعد پر اللہ کی لعنت۔ جب اس بوڑھے نے لعنتیں بھیجنا شروع کیا، سر پٹک کے روتا ہے، قریب آیا زین العابدین کے پیروں کو پکڑ لیا، چومتا ہے، روتے کہتا ہے اے زین العابدین اللہ کے لیے میری گستاخی کو معاف کر دو، اے زین العابدین میری خطا کو معاف کر دو، وعدہ کرو کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا، اور وعدہ کرو کہ آپ جب جنت میں جائیں گے تو مجھے فراموش نہیں کریں گے، جب آپ جنت میں جائیں گے تو مجھے ساتھ لیتے ہوئے جائیں گے۔ سکی شہزادے نے کہا سخاوت تو ہمارا شیوا ہے، اے ضعیف جا ہم نے تجھے معاف کر دیا، تو جنت میں ہمارے ساتھ ہے۔ عمرو ابن سعد مردود نے دیکھا، کہا یہ بوڑھا کون ہے جو لعنتیں کر رہا ہے ہم پر؟ جاؤ چند سپاہی جاؤ اور اس کا سر کاٹ کے تن سے جدا کر دو۔ چند نابکار اس ضعیف کے قریب بڑھتے ہیں، بڑھنے کے بعد یک بار بھی حملے ہوئے، تلوار فضا میں بلند ہوئی، اور اس کے بعد بوڑھے کا تڑپتا ہوا لاش تاشا۔ یہ بوڑھا بھی محب اہل بیت کی، میں اس کو سزا نہیں کہوں گا، انعام پا کر شہادت سے سرفراز ہو گیا۔ اس کے بعد قافلہ
ایک دوپہر کا جب وقت ہوا، صبح سے یہ گردش کر رہے، دوپہر کے کھانے کے لیے عمرو بن سعد نے حکم دیا پڑاؤ ڈال دو۔ لوگوں نے سڑکوں پہ پڑاؤ ڈال دیے، جگہ جگہ کھانے کے اہتمام تھے یزید کی طرف سے، جو سپاہیوں کو بہترین پکوان پیش کیے جا رہے تھے، مگر اہل بیت نبوت کو کھانے کے لیے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی نہیں تھا کہ جو پانی لا کر ان کو دیتا، کوئی نہیں تھا کہ جو ان سے پوچھتا کہ آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ ایک چبوترا جو بیچ دمشق کے بازار میں تھا، اس چبوترے پر خاتون جنت کی شہزادیوں کو بٹھا دیا گیا، زین العابدین کو وہیں اونٹ سے اتار کر بٹھا دیا گیا۔ یہ خاندان اہل بیت نبوت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بدبخت ہنس ہنس کے کھا بھی رہے ہیں، شراب کا دور بھی چل رہا ہے، شراب کے جام سے جام بھی ٹکرائے جا رہے ہیں۔ اسی عالم میں بیٹھے تھے کہ چند بیبیاں چند کنیزیں کندھوں پہ تھال لیے ہوئے اس چبوترے کے قریب آتی ہے، اور انہوں نے تھال سے دسترخوان ہٹایا، ان کے سامنے پروس دیا۔ جناب زینب پوچھتی ہے، اے کنیزوں تم کون ہو؟ یہ کھانا کس کی طرف سے ہے؟ انہوں نے کہا یہ کھانا یزید کی طرف سے نہیں ہے، یہ کھانا یزید نے انتظام نہیں کیا ہے، بلکہ ہم جس کی کنیزیں ہیں، جو ہماری آقا ہے، جو ہماری سردار ہے، جس کی ہم کنیزی میں ہے، اس نے یہ کھانا بھیجا ہے۔ کہا وہ کون ہے اور اس نے کیوں بھیجا؟ وہ ہمارے بارے میں کیا جانتی ہے؟ ہم تو دمشق پہلی بار آئے ہیں، ملک شام میں ہمارا داخلہ پہلی بار ہوا ہے، آخر یہ سلوک کرنے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانتی، مگر ہماری جو آقا ہے اس کا ایک بڑا عجیب معمول ہے، وہ بہت بڑے امیر کبیر کی بیوی ہے، اس کا شوہر بہت امیر ہے، کروڑوں اربوں کی دولتیں ہیں اس کے پاس، کھیت ہے، باغات ہے، دنیا کی ہر نعمت سے اللہ نے اس شخص کو نوازا ہے، بس جب سے وہ دمشق آئی ہے نکاح کر کے، جب سے ہمارے آقا نے اس سے نکاح کر کے لایا ہے، اس کا ایک عجیب معمول ہے کہ بس ہمیشہ کچھ جاسوس اس کے پھرتے رہتے ہیں، جن کو اس بات کے لیے اس نے مقرر کر رکھا ہے، جن کو صرف اس بات کے لیے تنخواہ دیتی ہے کہ دیکھو جہاں کہیں بھی کوئی قیدی لایا جائے تو اس کو کھانا دے دیا کرو، قیدیوں کو کھانا کھلاتی ہے۔ بڑا عجیب شوق ہے ہماری آقا زادی کا۔ آج اسے معلوم ہوا کہ یزید کے کچھ باغی آ رہے ہیں، لہذا یہ کھانا بھیجا ہے۔ حضرت زینب نے فرمایا اس کا بڑا عجیب مشغلہ ہے، کیا ہم اس شریف زادی سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے ملاقات کی غرض سے ہم تو نہیں آ سکتی کہ ہم قید ہیں، ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں، پیروں میں رسیاں ہیں، ہم تو اتنا چل سکتی ہے نہ آگے بڑھ سکتی ہے، ہم تو قید کے عالم میں ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ہماری طرف سے اپنی آقا کو گزارش کرو اور وہ ہم سے ملاقات کرے؟ ہم اس خاتون سے ملنا چاہتے ہیں کہ جس خاتون کا اتنا نیک سلوک ہے، جو قیدیوں کے ساتھ اتنا بھلا برتاؤ کرتی ہے، جو اتنی نیکی کا کام کرتی ہے۔ جناب زینب نے یہ فرمایا تو کنیزیں کہتی ہے ٹھیک ہے، آپ نے کہا ہے ہم اپنی آقا سے کہہ دیں گے، اگر اس کا خواہش ہوئی، اس کا ارادہ ہوا تو ضرور ملنے آئیں گے، مگر آپ کھانا کھائیے۔ چنانچہ حضرت زینب نے کھانا بچوں میں تقسیم کیا، عابد بیمار کے سامنے کچھ کھانا رکھ دیا، بچے کھانے میں مشغول ہوئے، ادھر کنیزیں جاتی ہیں، کچھ جا کے اپنی آقا کو اطلاع کرتی ہیں، وہ شریف زادی، وہ شریف خاتون، وہ نیک خاتون پردے کے عالم میں آتی ہے۔ آنے کے بعد کنیزوں نے لا کے حضرت زینب کے قریب کر دیا، کہا یہی ہے جو آپ کو پوچھ رہی تھی، یہی ہے جو آپ سے گفتگو کرنا چاہتی تھی۔ حضرت زینب نے سلام کیا، پھر آ کر پاس قریب بیٹھ گئی، سلام کرنے کے بعد پوچھتی ہے کہ اے نیک خاتون بڑا عجیب معاملہ ہے، آج تک جتنے قیدی آئے اس میں نے عورتوں کو نہیں دیکھا، اس میں عورتوں کی بھی ایک کثرت ہے، بچے بھی ہے، آخر تم اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر نکلی، بھلا یہ بچوں نے کیسے بغاوت کی ہوں گی؟ یہاں تو پورے دمشق میں مشہور ہے کہ باغیوں کا گروہ آ رہا ہے، باغیوں کا گروپ آ رہا ہے، مگر یہ بغاوت میرے سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت زینب روتے ہوئے کہتی ہے باغی ہم نہیں ہیں، بلکہ جنہوں نے ہمیں قید کیا ہے وہ باغی ہے، مگر اے نیک بیوی یہ داستان بڑی لمبی ہے، یہ داستان سنانے کا بھی وقت بھی نہیں ہے، میں تو صرف تمہیں اس لیے ملنا چاہتی تھی کہ تم بڑی نیک ہو، بڑی اچھی ہو، کہ تم اپنے قیدیوں کا اتنا خیال رکھتی ہو، میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں آخر سلوک کی وجہ کیا ہے، آخر تمہارا ایسا مشغلہ کیا ہے، میں اس کی حکمت جاننا چاہتی ہوں، اس کی گہرائی میں جانا چاہتی ہوں۔ تبھی وہ نیک بیوی نے کہتی ہے، وہ نیک خاتون کہتی ہے اے قیدی عورت سنو، آپ کو شاید نہیں معلوم میں مدینے میں رہا کرتی تھی اور نبی پاک کی شہزادی خاتون جنت کی بے کنیز ہوا کرتی تھی، ان کی میں خدمت کیا کرتی تھی، مگر اللہ نے مجھے بڑا حسن و جمال دیا تھا، میں بہت خوبصورت تھی، ایک امیر زادے کی مجھ پر نظر پڑی، چنانچہ اس نے حضرت خاتون جنت سے میرے پیغام کی گزارش کی، میرے لیے پیغام
لایا. خاتون جنت نے اپنے ہاتھوں سے میرا جہیز تیار کیا, اپنے ہاتھوں سے میرے شادی کے انتظامات کیے, اور مجھ جیسی کنیز کو ایک امیر کبیر دمشق کے سردار کے ساتھ میرا نکاح کر دیا. جب میں خاتون جنت سے رخصت ہونے لگی, جب میں خاتون جنت کو چھوڑنے لگی, تو آخری بار جب میں شہزادی کونین سے گلے مل رہی تھی اور رو رہی تھی کہ اب خاتون جنت کی کنیزی سے مجھے نکالا جا رہا ہے, ان کی خدمت سے مجھے برطرف ہونا پڑے گا, ان کی خدمت سے مجھے جدا کیا جا رہا ہے, تو میں حضرت خاتون جنت سے گلے مل کے رو رہی تھی. تبھی خاتون جنت نے فرمایا, اے میری بیٹی, اگرچہ تو میرے ہاں کنیز تھی لیکن میں نے تجھے بیٹیوں کی طرح پالا ہے, اپنی صاحبزادی کی طرح میں نے سمجھا ہے. اے میری بیٹی, جب تم جا رہی ہو دمشق میں تو میری ایک نصیحت ہے, ایک وصیت ہے, اس پر عمل کرنا. اللہ کا بڑا فضل ہوا تم پر کہ ایک امیر کی بیوی بننے جا رہی ہو, ایک امیر و کبیر کی تم جو ہے زوجے بننے جا رہی ہو, اس کی تم جو ہے زندگی شریک زندگی بننے جا رہی ہو. بس اتنا کرنا کہ یہ دولت کو اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں صرف کرتے رہنا, اور اس کا طریقہ بہترین یہ ہے کہ جو بھی قیدی آ جائے ان قیدی کو کھانا کھلا دیا کرنا. بس یہ وجہ ہے کہ میں تب سے قیدیوں کو کھانا کھلاتی ہوں. حضرت زینب نے جیسی سنا رونے لگتی ہے, اس لیے کہ جب ماں کی یہ وصیت یاد آئی, ماں کی یہ نصیحت یاد آئی, ماں کی یہ وصیت کرنا جو اس نے بیان کیا, روتے ہوئے کہتی ہے, آج میں اس کی حکمت سمجھی. میری والدہ جانتی تھی کہ ان قافلے والوں میں, ان قیدیوں میں اس کے گھر بھی قیدی بن کر آئیں گے, اس کے خانوادے بھی قیدی بن کر آئیں گے. میری ماں نے, میری والدہ نے کب سے انتظام کر دیا. جب یہ جملے فرمائے تو نیک خاتون کہتی ہے, اے نیک بیوی, آپ کس کی بات کر رہی ہے, کون آپ کی والدہ؟ کہا تم نے پہچانا نہیں؟ کہا نہیں, میں کسی کو نہیں جانتی, لیکن ایک بات ہے کہ جب میں خاتون جنت کی خدمت تھی, ایک چھوٹی بچی ہوا کرتی تھی جن کو میں گود میں لے کے کھلایا کرتی تھی, جو ننھے ننھے شہزادے ہوا کرتے تھے جو میرے ارد گرد کھیلا کرتے تھے, میں ان کی خدمت کیا کرتی تھی, ان کے لباس تبدیل کر دیا کرتی تھی اور ان کو غسل دے دیا کرتی تھی. ایک عرصہ ہو گیا مدینے کو دیکھے ہوئے. آپ کون ہیں کہ فاطمہ زہرا کا نام سن کر, خاتون جنت کا نام سن کر رونے لگی. وہ کہتی ہے, اے نیک بی بی جان, جو بچی تیرے گود میں کھیلا کرتی تھی وہ زینب میں ہوں. وہ بچے جو تیرے ارد گرد منڈلاتے تھے, ایک کو تو زہر دے کر شہید کر دیا گیا اور دوسرا شہزادہ وہ دیکھ اس کا سر نیزے کے اوپر ہے. جیسی اس خاتون نے اس منظر کو دیکھا, چیخ ماری, درد اور کرب کو برداشت نہ کر سکی, زمین پہ تڑپ گئی, اور جب کنیزیں دوڑ کے اس کو سہارا دینے کے لیے قریب پہنچتی ہے, دیکھا تو روح کف انصری سے پرواز کر چکی تھی. صدمے کو اس نے برداشت نہ کیا اور اہل بیت کی محبت میں یہ بھی قربان ہو گئی. شہداء کے قافلے میں اس کا بھی شمار ہو گیا. دمشق کی پوری گردش کرنے کے بعد, پورا گھمانے کے بعد, یہ قافلہ یزید کے دربار میں داخل ہوتا ہے. اور کس انداز میں داخل ہوا, شمر نے یہاں پر کیا چالاکی کی, کل انشاءاللہ اس پہ میں تفصیلی گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات جو کچھ کہا اور سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ما دعا لله داع. Although rose over us from the belly of Wada, and we owe it to show gratefulness where the call is to Allah.